آبنۂ ہرمز کو باقاعدہ طور پر کھول دیا گیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی نیوز کانفرنس، کہا تکنیکی ٹیمیں مختلف امور پر گفتگو کر رہی ہیں۔ گزشتہ روز مذاکرات میں ایرانی وفد کے ساتھ معاملات آگے بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ لبنان معاملے پر مناسب ہم آہنگی یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ حزب اللہ اور اسرائیل کی لڑائی کیسے روکی جائے، اس پر بھی گفتگو ہوئی۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سخت رد عمل۔ ایران سے متعلق رپورٹ کو غلط اور گمراہ کن قرار دے دیا گیا۔ کہا کہ 4 ماہ کی ایران کی جنگ کے بعد زیادہ تبدیلی نہ لانے کا نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ غلط ہے۔ ایران کی فوج، بحریہ اور فضائیہ ختم ہو چکی ہے۔ آبنۂ ہرمز کھلی، تیل کی ترسیل جاری ہے۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ سطح پر موجود ہے۔ آبنۂ ہرمز ایران کے خود مختار پانیوں کا حصہ ہے اور اس سے متعلق فیصلہ صرف ایرانی عوام اور مسلح افواج کا حق ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا، تم دھمکیاں دیتے ہو، ہم کارروائی کرتے ہیں۔ آبنۂ ہرمز نہ کسی کا ذاتی کسیون ہے اور نہ ہی جدید قزاقوں کا بیک یارڈ ہے۔ یہ ایرانی خود مختار پانی ہے اور اس سے متعلق حتمی فیصلہ ایرانی عوام اور اس کی بہادر مسلح افواج کا حق ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کی ہٹ دھرمی، جنوبی لبنان میں سیکورٹی زون پر قبضہ برقرار رکھنے کا فیصلہ، کوئی طاقت ہمارا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ نیتن یاہو کا اعلان، کہتے ہیں کہ اسرائیلی فوجیں جنوبی لبنان میں جب تک ضروری ہوا موجود رہیں گی۔ اس عزم کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی۔ سیاسی حالات جیسے بھی ہوں، میں ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دوں گا۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے کہا کہ اسرائیل لبنان میں اپنی موجودگی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ لبنان جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کا جواب دیا جائے گا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت پہلی اعلیٰ سطحی کمیٹی کا اجلاس کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ مذاکرات خوشگوار، مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے۔ قطر نے مذاکرات کے لیے سازگار ماحول کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سوئس حکومت کی میزبانی اور سہولت کاری بھی قابل تحسین ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اپنے سوئٹزرلینڈ کا دورہ مکمل کرنے کے بعد پاکستان روانہ ہو گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سیراسم منیر نے 21 جون 2026 کو برگن اسٹاک سوئٹزرلینڈ میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر مکمل درآمد سے متعلق اعلیٰ سطحی مذاکرات میں شرکت کی تھی۔ زیوک کے ہوائی اڈے پر سوئٹزرلینڈ کے اعلیٰ حکام اور سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کے سفیر مرغوب سلیم بٹ نے وزیراعظم کو الوداع کیا۔ پاکستان اور قطر کی ثالثی کامیاب، ایران امریکہ مذاکرات میں بڑی پیش رفت۔ سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری۔ فریقین نے مذاکرات کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی کے قیام پر اتفاق کر لیا۔ حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ بھی منظور۔ قطری وزیر خارجہ کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات فوری طور پر شروع ہوں گے۔ سوئٹزرلینڈ مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل، ایران نے باضابطہ تصدیق کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں مذاکراتی وفد کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ تکنیکی ٹیمیں اپنا کام جاری رکھیں گی۔ قطر اور پاکستان مذاکرات سے متعلق مشترکہ اعلامیہ جاری کریں گے۔ آبنۂ ہرمز میں محفوظ جہاز رانی کا میکانزم پر اتفاق کر لیا گیا۔ عملی اور تکنیکی نکات پر مذاکرات کا اگلا مرحلہ جاری رہے گا۔ گلگت بلتستان حکومت سازی میں اہم پیش رفت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سربراہ آئی پی پی عبدالعلیم خان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ عبدالعلیم خان نے چیئرمین پی 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 کو گلگت بلتستان میں مل کر حکومت بنانے کی دعوت دے دی۔ بلاول بھٹو نے عبدالعلیم خان کی پیشکش قبول کر لی۔ اعلامیہ استحکام پاکستان کے مطابق آئی پی پی پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی۔ آئی پی پی سربراہ کا کہنا تھا، گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ اسپیکر کے انتخاب کے لیے ساتھ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ اسپیکر دیگر عہدوں پر بھاری اکثریت سے کامیاب کروائیں گے۔ پاکستانی لیڈرشپ نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ دعا ہے کہ ایران امریکہ معاہدہ دیر پا ہو۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی صوبائی وزیر عاشق کرمانی کے ہمراہ پریس کانفرنس ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی مفاہمت کو شائن قرار دے دی۔ وزیراعظم، فیلڈ مارشل اور دیگر اعلیٰ حکومتی قیادت کو مبارکباد پیش کی۔ اسما بخاری نے کہا کہ اپوزیشن ارکان کا رونا دھونا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اپوزیشن اپنی سابقہ کارکردگی پر بات کرنے کے بجائے بے بنیاد تنقید کو ترجیح دیتی ہے۔
वफाक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग सूबों के बगैर नहीं जीत सकता। 2 दहाइयों के दौरान पाकिस्तान में दहशत गर्दी उरूज पर रही। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। कहा 95% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में पेश आए। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 20 साल से दहशत गर्दी का चैलेंज मौजूद है। जाफर एक्सप्रेस पर इजलास हुआ, सिर्फ एक जमात नहीं आई। सिक्योरिटी पर इजलास हो तो खैबर पख्तूनख्वा को शिरकत करनी चाहिए। टेक्सटाइल बरामदात में शानदार इजाफा, मौशी इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त। SIFC की मुआवना से पाकिस्तानी टेक्सटाइल सेक्टर में मुस्बत रुझान जारी। रवा माली साल के पहले 11 माह के दौरान टेक्सटाइल बरामदात में 1.83% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मजबूरी हजम $16.67 अरब तक पहुँच गया है। SIFC की मुआवना से सनती शोबे में बेहतरी का रुझान देखा जा रहा है। पंजाब में पहली बार AI से मुहर्रम उल हराम का सिक्योरिटी प्लान तैयार। हसास जुलूस और मजालिस का 10 साला रिकॉर्ड डिजिटलाइज करा लिया गया। स्पेशल ब्रांच और ज़िला इंतजामिया का एक प्लेटफॉर्म पर मुंसलिक होने का फैसला। AI पर मबनी पेशगी वार्निंग सिस्टम फाल कर दिया गया। 10 साला डेटा की बुनियाद पर नई सिक्योरिटी ग्रेडिंग। हुकाम के मुताबिक जुलूस के आगाज से इख्तिताम तक मरकजी कंट्रोल रूम कोरल टाइम मॉनिटरिंग की सहूलत हासिल की जाएगी। हज 2027 के लिए आज़मीन की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ हो गया, जो मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगी और उसके लिए किसी किस्म की फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत ने कौमी IT बोर्ड के ताउन से हज के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज कर दिया है और उनका कहना था रजिस्ट्रेशन के बगैर हज 2027 के लिए दरख्वास्त जमा नहीं करवाई जा सकेगी। हज के ख्वाहिशमंद अफराद के पास करामद पासपोर्ट होना चाहिए। कराची पुलिस की हफ्तावार कार्रवाइयाँ, 40 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। शहर भर में 23 पुलिस मुकाबले रिपोर्ट। फायरिंग के तबादले के बाद मुतादिद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। मुल्ज़मान से बड़ी मिकदार में गैर कानूनी असलहा और मुनशियात बरामद कर ली गई। चोरी शुदा गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी बरामद। जराइम के नेटवर्क के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बेल्जियम और ईरान के दरमियान मुकाबला बगैर किसी गोल के ड्रॉ हो गया। लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले गए ग्रुप G के मैच में ईरान और बेल्जियम के दरमियान मुकाबला अच्छा रहा। ईरान का गोल ऑफ साइड करार 28वें मिनट में बरतरी का मौका जाया। ईरानी खिलाड़ी अली रजा का शानदार खेल सेव ऑफ दी टूर्नामेंट की दाद समेट ली।